अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में कॉकरोच जीत गए और प्रधान हार गए। धर्मेंद्र प्रधान, ये मैं धर्मेंद्र उसकी बात नहीं कर रहा जो सनी देओल का बाप है, ये मैं धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ जो बीजेपी का पाप है और इसने मोदी गवर्नमेंट को बहुत झटका पहुँचाया है। मेरी पेशगोई है कि अब यही जंतर मंतर पाकिस्तान में भी होगा। क्यों? इसकी वजह आप भी जानते हैं कि इंडिया में जो हालात हैं उससे ज़्यादा यूथ के हालात पाकिस्तान में ख़राब हैं और पाकिस्तान में ये तीनों पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं ये कौम को डिलीवर करने में नाकाम रहे, यूथ के मसाइल हल करने में नाकाम रहीं और इसलिए एक छोटी सी चिंगारी जो है ये दोबारा से पाकिस्तान के अंदर भी ये भड़का सकती है यूथ को। पाकिस्तान में देखिए अशराफिया का मुकम्मल कंट्रोल है निज़ाम के ऊपर भी और वसाइल के ऊपर भी, और पाकिस्तान में मुआशी और सियासी वसाइल पर इस ताकतवर कब्ज़े के होने की वजह से हम जो आम आदमी हैं उस पर इसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में यूथ के और जो गरीब आवाम के हालात हैं, मेरा ख़्याल है तारीख़ में इससे ज़्यादा बुरी मिसाल नहीं मिलती। तो आज का जो निज़ाम है उसमें क्या है कि बाज़ अशरफिया अपनी मर्ज़ी से हल्का बंदियाँ करती हैं, कानून साजी करती हैं, अपनी पसंद की असम्बलियाँ वजूद में लाती हैं, असम्बलियों के ज़रिए अपने मकसद के तहत जो बिल हैं वो पास कराती हैं, हुकूमतें तश्कील देती हैं और फिर इस तरह अवाम दुश्मन और अशरफिया दोस्ती कवानीन का एक तांता बन जाता है। टैक्स एमनेस्टी दी जाती हैं, नैब कवानीन में तरमीम की जाती हैं, मखसूस सनती कार्टल्स को मिलने वाली मराहत वो उनको दी जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये अवाम के लिए ये चीज़ें क्यों नहीं हैं? सिर्फ चंद सौ ख़ानदानों और जागीरदारों के मफादात को क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है? बुनियादी ज़रूरियात आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। बिजली का बिल वो देने से कासिर है, गैस का बिल देने की उसकी सकत नहीं है, पेट्रोल का बिल जो डेली उसकी जिससे कीमतें चेंज हो रही हैं वो पेट्रोल का बिल पे करते करते उनकी कमर टूट रही है और उनके और भी इसके अलावा बेशुमार मसाइल हैं, रोटी कपड़ा और मकान के मसाइल हैं, जॉब्स उनके पास नहीं है। और जबकि हमारी हुकूमत सिर्फ अशरफिया को नवाज रही है और आवाम के लिए वो खोखले नारे दे रही है। हुकूमत ने मुल्की इदारों की फ़रोख्त भी की लेकिन हुकूमती अयाशियाँ कम नहीं हुई और उन्होंने जो असासे गवर्नमेंट के जो असासे स्टेट एंटरप्राइजेज़ को जो फ़रोख्त किया जा चुका है उसकी मिसाल आपके सामने है कि उसका पब्लिक को क्या फ़ायदा हुआ है। अगर इन कर्ज़ों को अवामी फ़लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता तो कुछ फ़ायदा उनको होता, लेकिन अलमिया ये है कि इसका भी फ़ायदा गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के लिए, ब्यूरोक्रेसी की पॉक्स के लिए, इंसेंटिव्स के लिए वहाँ पे की जाती है और कर्ज़ के कशकोल लेके दूसरे मुल्कों से पैसे मांगे जाते हैं और आवाम में इस वक्त शदीद नफ़रत जन्म ले रही है और वो मायूस हैं। और ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्होंने भी आवाम को भी मायूस कर दिया और यूथ को भी मायूस कर दिया है। पाकिस्तान की 60% यूथ है और ये यूथ जो है ये सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया भर के हालात और अपने हकूक़ से बहुत अच्छी तरह से बाखबर है, लेकिन इनको पाकिस्तान की हुकूमत से कोई उन लोगों को उम्मीद नहीं है। उनकी मायूसी शदीद है और वो गुस्से में बदल रही है और उनका गुस्से के अलावा किसी वक्त भी आवाम को सड़कों पे ला सकती है। सिर्फ़ एक चिंगारी की ज़रूरत है और भारत जहाँ का जंतर मंतर, वहाँ पे जो तब्दीली क्या हुई है कि वहाँ पे उन्होंने जो मज़हबी दरारें डाली थी, मजहबी तापसंदी को क्रिएट किया था, वहाँ की मोदी गवर्नमेंट ने भी ख़ास तौर पे नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ दिया था और वहाँ पे क्या हुआ कि इस यूथ ने इन तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया। बेशक वो सिख है, हिंदू है, मुसलमान है या कोई और है, वो सब इकट्ठे हो गए हैं और इसकी वजह यही है कि ये बुनियादी नाइंसाफ़ियों की वजह से, किसानों के हकूक़ मुतासिर होने की वजह से वहाँ पे और ये अवाम जो है वहाँ पे निकले हैं और ये मजहबी तकसीम के बुतों को तोड़ गए और ये तमाम लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ ये मुत्तहिद हो गए और इसकी वजह से आज ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है जो एक महीने से कम ये जो बैठी हुई थी, जो प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर दिल्ली के मुकाम के ऊपर और दीगर शहरों में भी, उनकी अब फतह हुई है और उनका पहला मुतालबा माना गया है और उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान,
ان کو بالآخر ریزائن کرنا پڑا. مودی گورنمنٹ نے انٹروین کیا، ادروائز مودی گورنمنٹ اس سے پہلے کاکروچ پارٹی کو تسلیاں دے رہی تھی اور ان تسلیوں سے بات نہیں بن رہی تھی. اور تو یہ سوال یہاں پہ، تو یہ کاکروچ پارٹی کی سکسیس ہے کہ نہیں ہے، اس پہ بات کرتے ہوئے ہم پاکستان پہ شفٹ ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی جماعت نہیں بنی ہے، یہ ایک سیاسی تحریک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ پردھان کے ریزگنیشن کے بعد جو کاکروچ پارٹی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے پروٹیسٹ کو بند کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک کو بند کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری تحریک جاری رہے گی، ہمارے اور بھی جو مسائل ہیں اور ہمارے اور بھی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنے تک یہ تحریک جاری رہے گی. یعنی کہ مودی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا جاتا رہے گا. اور ایون کانگریس نے بھی کاکروچ پارٹی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. آپ کو پتہ ہے راہل گاندھی کو کس طرح سے ان کو اٹھایا گیا اور ان کو ڈیٹین کیا گیا. تو یہاں سے اس ساری صورتحال سے مد نظر رکھتے ہوئے دوسری بات آئی ہے پاکستان میں، کہ پاکستان میں کوئی ایسی تحریک شروع ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا میں بھی اسی طرح یہ تحریک پاپولر ہو سکتی ہے، نوجوان اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور کیا یہ اپنے جو ان کے مقاصد ہیں ان میں پورا ہو سکتے ہیں. اجے بنگا جو کہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے چند مہینے پہلے کہ پاکستان کو اگر اپنے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو 5% پلس پہ رکھنا ہے تو پاکستان کو 10 سالوں میں 3 کروڑ جابز کریٹ کرنی ہوں گی. یعنی ہر سال 30 لاکھ نوکریاں کریٹ کرنی ہوں گی، جو مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ ہماری گورنمنٹ کریٹ کر سکے گی، کیونکہ جو حالات کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت بہرحال وہ صحیح نہیں جا رہی ہے. اور ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 سالوں سے 5 سے 8 لاکھ جو نوجوان ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. تو یہ مہنگائی کا نظام، یہ بے روزگاری، یہ نظام سے مایوسی، یہ تحریک کے لیے سازگار ماحول تو پیدا کر سکتی ہے. لیکن اب میں یہ دوبارہ سے بات کریں، کیا یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا یہ سسٹین کر سکتی ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ہسٹری میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ یہ تمام ذات پات، اور پاکستان میں بھی جس طرح یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ہر طرح کے لوگ اکٹھے ہو کر اور یہ عوام کے خلاف اٹھ سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ہسٹری کو ہم دیکھیں تو ہسٹری میں دیکھیے فرینچ ریولوشن آیا، یوتھ لائی. آپ دیکھیں بولشوک ریولوشن آیا، یوتھ اس کے فرنٹ پہ تھی. آپ دیکھیں عرب سپرنگ آیا 2011 میں، یوتھ واز ایٹ دی فرنٹ فوٹ. اس کے بعد پاکستان کی آپ بہت سی مثالیں لے لیں، ایوب خان کے خلاف جو تحریکیں چلیں، جو بھٹو کے خلاف جو تحریکیں چلیں، جو ضیاء الحق کے خلاف جو تحریکیں چلیں، یہ تمام یوتھ نے شروع کی تھیں. پھر آپ نے دیکھا کہ لائر موومنٹ بھی یوتھ کی اور سول سوسائٹی کی کنٹریبیوشن تھی. لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے، آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے وقتی طور پہ ان تحریکوں کو جان تو ملتی ہے، ان کو سکسیس تو ملتی ہے، لیکن کیا لانگ رن میں ان کو فائدہ ہوتا ہے؟ تو یوتھ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یوتھ کو ان تمام تحریکوں کا فرینچ ریولوشن سے لے کے آج تک میرا نہیں خیال کہ کبھی یوتھ کو اس کا فائدہ بائی اینڈ لارج ہوا ہو. تو فائدہ کون اٹھاتے ہیں جب یہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں؟ تو فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اشرفیہ ہوتے ہیں. یہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ ان کو تو فوائد ہو جاتے ہیں، لیکن عام آدمی وہی رہتا ہے. عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو اس لیے اب انڈیا کی کاکروچ پارٹی کس حد تک کامیاب ہوگی؟ دیکھیے میں نے کہا نا وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے ابھی، تو سیاسی پارٹی میں کنورٹ ہونا بہت مشکل ہے. اس کے لیے اس کے پاس اس کو ریسورسز چاہیے، اس کے لیے اس کے پاس ایک سسٹینیبلٹی چاہیے، اس کے بعد ان کو ایک بھرپور سپورٹ چاہیے دیگر آپ سمجھ لیجئے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو کم از کم ان کو سپورٹ دے سکیں. تو پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہمیں پاکستان کے اندر جب تک یوتھ کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، سسٹینیبلٹی نہیں ملے گی، اکنامک ریسورسز نہیں ملیں گے، کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ نہیں ملے گی، تو یوتھ کو بھی کامیابی نصیب شاید نہ ہو. ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ کو تو چینج کر دیں،
جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے قوم بیزار ہے، اس کے بارے میں خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید حکومت چینج ہو جائے، یا اور اس طرح سے آپ جو ہمارے ملک کی حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ ہماری لیڈرشپ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، تو حالات شاید اوپر کے لیول پہ چینج ہو جائیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کے لیول کے اوپر ان کے لیے کیا تبدیلیاں آئیں گی. اور آپ کے سامنے اس وقت جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، دیکھیے وہ عام آدمی کی ڈیمانڈز ہیں، عام آدمی پہ تشدد کیا جا رہا ہے، لیکن عام آدمی کے ہی پرابلمز کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. اور اگین گیم اشرفیہ کی وہاں پہ جاری ہے، اور نہتے لوگوں کو اسی طرح سے ان پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں اور ان کو وہاں پہ لتاڑا جا رہا ہے. تو اس لیے اب کنکلوژن کی طرف یہ بڑھتے ہیں کہ آپ لوگ خود سوچئے کہ کیا اگر ایسی تحریک اٹھتی ہے تو کیا انصاف نچلے لیول تک پہنچے گا، ٹریکل ڈاؤن ہوگا، اور کیا عوام کے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، اور اشرفیہ جو ہے ان کو عوام ان کو سائیڈ لائن کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا اشرفیہ ان تمام تحریکوں سے اور اس یوتھ کی اور عوام کی پرابلم سے لا تعلق ہی رہے گی. یہ وقت بتائے گا. ہاں، جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات اور کر چلوں کہ انڈیا میں تو ایک دھرمیندر پردھان کو شکست ہوئی ہے، پاکستان میں تو کئی دھرمیندر پردھان بیٹھے ہیں. پولیٹیکل سائٹ پہ دیکھیے تو وہاں وہ بیٹھے ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ دیکھیں بیوروکریسی کے تو وہاں بھی پردھان بیٹھے ہیں. اس کے بعد بزنس مینوں کو بڑے بڑے ان کو دیکھیے تو وہاں بھی پردھان بیٹھے ہیں. اسی طرح اور بڑی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں وہاں بھی پردھان بیٹھے ہیں. تو پاکستان کے لیے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. تو اتنے سارے جو دھرمیندر پاکستان میں بیٹھے ہیں تو وہ پاکستان کا کیا حشر کریں گے اور اس نیشن کو کہاں پہ پہنچائیں گے، آپ خود اس کو سوچئے گا. تو میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.